پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، آپ اور ہم جانتے ہیں کہ جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں۔ ان 2 دنوں میں ہم اپنے ملک کے ایک جید مفتی صاحب کو زحمت دیتے ہیں وہ تشریف لائیں اور آپ کے اور ہمارے سوالات کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں عطا فرمائیں۔ مفتی صاحبان تشریف لاتے ہیں اور ہمارے اور آپ کے پوچھے گئے سوالات کے شافی جوابات ہمیں عطا فرماتے ہیں۔ پیر، منگل، بدھ اور جمعرات، ان 4 دنوں میں ہم قرآن کریم کی مختلف آیات رکھتے ہیں اپنے معزز علماء کی خدمت میں۔ خواتین و حضرات، آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب۔ مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، ایک دنیا کا سفر آپ نے کیا اور کرتے رہتے ہیں۔ جدید مسائل، نو آمدہ مسائل پر بھی آپ کی گہری نگاہ اور حل عطا فرماتے ہیں آپ قرآن و سنت کی روشنی میں۔ فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی۔ مفتی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ فاطر اور آیات 5 اور 6۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاة الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير۔ صدق اللہ العظیم۔ لوگو، اللہ کا وعدہ یقیناً برحق ہے، لہذا دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے پائے۔ در حقیقت شیطان تمہارا دشمن ہے، اس لیے تم بھی اسے اپنا دشمن ہی سمجھو۔ وہ تو اپنے پیرووں کو اپنی راہ پر اس لیے بلا رہا ہے کہ وہ دوزخیوں میں شامل ہو جائیں۔ خواتین و حضرات، آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال اسلام اللہ خان کا ہے محترم مفتی صاحب کی خدمت میں کہ مفتی صاحب، جمعے کی نماز کے لیے کم از کم کتنے افراد کا ہونا ضروری ہے؟ یعنی ایک امام کے علاوہ کتنے افراد ہونے چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جمعے کی نماز کے لیے مجموعی طور پہ 3 افراد ہونے چاہیے، امام اور امام کے علاوہ 2 آدمی۔ اگر امام اور امام کے علاوہ 2 آدمی ہیں جی تو پھر اس کو جماعت کا اطلاق ہوگا اور جمعہ ہو سکتا ہے۔ عام طور پہ جو لوگ ایسی مسجدوں میں جاتے ہیں جہاں پر ذرا دور ہوتی ہیں شہر سے، تو بعض دفعہ وہاں مسئلہ ہوتا ہے کہ جمعے کا وقت ہے اور لوگ کم ہیں، جی تو اگر 2 لوگ موجود ہیں، ٹھیک، اس طرح سے موجود ہیں کہ 2 آدمی امام کے علاوہ ہیں، جی تو پھر جمعے کی نماز جماعت ادا ہو جائے گی۔ کم از کم مقتدی 2 ہونے ضروری ہیں۔ اچھا مفتی صاحب، یہ فرمائیے کہ کیا ہر مسجد میں
जुमे की नमाज होनी चाहिए, दीन क्या बताता है? देखिए तसव्वुर तो हमारे यहाँ ये था जो कदीम चला आ रहा है मुसलमानों में, कि हर मस्जिद में जुमा नहीं होता था। ठीक। जिस मस्जिद में जुमा होता था उस मस्जिद को कहा जाता था जामिया। जी हाँ। अरबों में उसको जामिया कहते हैं और हिंदुस्तान बर सग़ीर में जामे मस्जिद कहते हैं। ठीक। तो ये जो हमारे यहाँ एक बड़ा मशहूर हर जगह जामे मस्जिद लिखा होता है, जी। तो बाद दफ़ा लोग पूछते हैं कि जामे मस्जिद का क्या मतलब है। ठीक। तो जामे मस्जिद का मतलब ये होता था कि ये वो मस्जिद है जहाँ पर जुमे की नमाज अदा की जाती है। ठीक। लिहाजा महल्ले की जो छोटी मसाजिद होती थी हाँ। उनमें नमाज जुमा आमतौर पर अदा नहीं की जाती थी। और ये मुझे याद है पिछले 15, 20, 25 साल पहले तक भी ये रिवाज, हत्ता कि बड़े शहरों कराची, लाहौर वगैरह में भी था, हाँ। कि महल्ले की जो छोटी मसाजिद होती थी जहाँ पर महल्ले के कोई 25-30 नमाजी नमाज़ पढ़ने वाले होते हैं या 100 लोग हो गए ज़्यादा से ज़्यादा, तो आमतौर पे वहाँ जुमा नहीं होता था। ठीक। अब जो है वो तकरीबन हर मस्जिद में जुमा होने लगा है। तो इस पर सवाल ये आता है कि क्या ऐसा करना ठीक है। जी। तो उलमाए कराम की राय ये है कि जो आबादी के नतीजे में जो हालात पैदा हुए हैं, ठीक। तो बसा औक़ात ऐसा होता है कि अगर हम एक मस्जिद को मरकज़ी बनाकर और करीब की 8-10 मसाजिद में जुमा न करें, तो एक तो एक उस मस्जिद तक पहुँचना, फिर उस मस्जिद में आकर पार्किंग, फिर उस मस्जिद के अंदर जी। अगर आप कराची के अंदर बाज़ बड़ी मसाजिद में देखें कि उनके आसपास इलाक़ों में जुमे की नमाज हो रही होती है, जी। उसके बावजूद जुमे के वक्त उन मसाजिद में इतना रश होता है ठीक। कि वहाँ पर बसा औक़ात गाड़ी पार्क करने की और अंदर जाने की जगह नहीं होती। तो जिसे हम कहते हैं हुजूम और रश की वजह से अब उलमा इसकी इजाज़त देते हैं कि जो मसाजिद ऐसी हैं कि जो महल्ले में कायम हैं और वहाँ पर एक माकूल तादाद नमाजियों की होती है, मसलन कि 50 या 100 हैं, ठीक। तो फिर वहाँ पर भी जुमा पढ़ा जा सकता है, शरन उसकी इजाज़त है। शरन इसकी इजाज़त है। जुमे की नमाज एक बड़ी मस्जिद में अदा की जाए, जो इस तसव्वुर के पीछे क्या लॉजिक, क्या हिकमत थी? जुमे की नमाज और ईद की नमाज अगर आप देखें जी। तो ईद की नमाज में भी ये तरीक़ा रहा और मुद्दतों रहा है। जी। हमारे यहाँ ख़ुद यानी कराची, लाहौर, इस्लामाबाद बड़े शहरों में देखें आज भी ऐसा है जी। कि जैसे ईद की नमाज ईदगाह में अदा की जाती थी, जी हाँ। मस्जिदों में नहीं होती थी। ठीक। और जुमा जो था वो बड़ी मसाजिद में, और इसका जी। मकसूद बुनियादी तौर पे ये था कि अल्लाह ताला इन नमाज़ों में जो खुसूसन जुमे की और ईद की है, इज्तिमाइयत को पसंद फरमाते हैं और दीन का शिको नज़र आता है। तो इस वजह से इज्तिमाइयत ज़्यादा इसमें होती थी कि एक बड़ी मस्जिद में ज़्यादा लोग जमा हों, जी। और ईद पढ़ रहे हैं तो खुल कर जाके ऐसी जगह पे पढ़ें। लेकिन वो शहरों की आबादियों के नतीजे में, और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि वो आबादी एक जगह पर इकट्ठी हो जाती है और शहरों की आबादियाँ जो हैं वो अब करोड़ों की तादाद में पहुँच गई हैं, तो अब अमलन ऐसा करना कि सिर्फ बड़ी मसाजिद में नमाज हो या ईदगाहों में ईदें हों, ठीक। ये अमलन मुश्किल होता जा रहा है। अच्छा, क्या ऐसा मुमकिन है कि वो जहाँ छोटी छोटी मसाजिद हैं, आपने बात फरमाई और बिल्कुल ऐसा ही है कि बड़े शहरों की आबादियाँ आप करोड़ों में पहुँच गई हैं, लेकिन अगर जो 35, 40, 50 अफराद या 100 अफराद एक मस्जिद में, जो हमारे गांव देहात गोट हैं वहाँ पर छोटी मसाजिद हैं, उसमें जुमा पढ़ा जा रहा है, अगर वहाँ छोटी मसाजिद में जुमा हर मस्जिद में ना पढ़ा जाए और हम कुछ जैसे 8-10 मसाजिद के नमाजी एक साथ जमा हों और जो निस्बतन बड़ी मस्जिद है वहाँ पढ़ा जाए, तो आप क्या फरमाएंगे? वो बेहतर शक्ल है। यानी कि जो इलाके ऐसे हैं कि जहाँ पर एक बड़ी मस्जिद के अंदर लोग आ सकते हैं, जी। उसके बावजूद वो बिखर के छोटी छोटी मस्जिदों में जुमा पढ़ते हैं, जी। तो वहाँ पर तो बेहतर सूरत वही है जो पहले से चली आ रही है जी। कि एक बड़ी मस्जिद हो जिसका नाम जामे मस्जिद रखा जाए। हाँ। अपनी जो आम रोज़ की नमाजें हैं, रोज़ की जो रोज़ाना की 5 नमाजें हैं, वो तो अपने इलाके में महल्ले में अदा की जाएँ, ठीक। और जुमे के लिए अहतमाम के साथ सारे लोग जमा हों, सुभान तो ये अल्लाह। ज़्यादा बेहतर शक्ल है। और अब इस पर अमल होता भी रहा है, लेकिन अब कुछ अरसे से ज़रा लोगों ने इस मामले में थोड़ी सुस्ती भी आ गई है लोगों में, कि वो सोचते हैं कि अब थोड़ा दूर जाना पड़ेगा, यहीं पढ़ लो। ठीक। लेकिन बेहतर सूरत थी, हाँ, अगर ऐसा है कि आपको अंदाज़ा है कि अगर हम करीब कुर्ब जवार में छोटी मसाजिद को भी बंद कर दें तो बड़ी मस्जिद के ऊपर बेइंतहा रश हो जाएगा। जी हाँ। जैसे कि अक्सर अब नज़र आता है बड़े शहरों में जी हाँ, बड़े कि शहर। हर बड़ी मस्जिद के अंदर जुमा तकरीबन दरवाजे तक लोग आए हुए होते हैं, जी, बाद जी। दफ़ा सड़कों पे खड़े होते हैं। जी। तो फिर ऐसे में उलमा ने कहा है कि फिर बेहतर ये है कि करीब में जो मसाजिद हैं, जी। छोटी छोटी मसाजिदें हैं, तो मसाजिद के अंदर जो है वो अगर 100, 150, 200 लोग नमाज जुमा पढ़ रहे हैं तो उसमें कोई हर्ज की बात नहीं है, वो अपनी जुमा अलग पढ़ लें। जहाँ पर मुमकिन है तो वहाँ पर जामे मस्जिद की सूरत इख्तियार करना बहरहाल बेहतर है।
جی سبحان اللہ، اور یہ فرق بالکل واضح نظر آئے کہ یہ عام نماز نہیں، یہ جمعہ کی نماز ہے، اور یہ عید کی نماز ایک بڑی نماز ہے جس میں ہزاروں افراد جمع ہیں اور عیدگاہ میں بڑے میدان میں، تاکہ وہ اقبال کا شعر یاد آتا ہے کہ عید آزاداں شکوہ ملک و دین، عید محکومہ ہجوم مومنی. تو یہ مومنوں کا ہجوم نہیں ہے، یہ دین کا شکوہ ہے جو نظر آ رہا ہے. جی بالکل ایسے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگلا سوال ہے راہیلہ صاحبہ کا. ہمارے خاندان میں ایک رسم یہ بھی ہے کہ پہلے بچے کی ڈیلیوری اور تمام اخراجات لڑکی والے برداشت کرتے ہیں. کیا یہ بات شریعت کے مطابق درست ہے یا یہ صرف ہمارا خاندانی کلچر ہے؟ یہ خاندانی رواج ہے. اصولاً تو یہ بات یعنی اصول یہ ہے کہ جو بچی کی ولادت ہے اس کے اخراجات باپ پر ہیں. جی چونکہ ظاہر ہے کہ بیٹا اسی کا ہے یا بیٹی اسی کی ہے، تو ولادت کے جو اخراجات ہوتے ہیں وہ باپ کا ذمہ ہے. ٹھیک. اب اگر کسی خاندان میں یہ رواج ہے کہ بچی کی شادی کے بعد اگر اس کے یہاں پہلی ولادت ہوتی ہے جی تو میکے والے اخراجات اٹھاتے ہیں، تو بس ایک رسم ہے اور اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں. اور میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ اس طرح کی جو رسومات ہیں، جی جو خرچہ اٹھا لیا، یہ جی کر ہاں. دیا وہ کر دیا، ان کی کوئی بہت حوصلہ افزائی کی ضرورت نہیں ہے. اس کو ٹھیک. دھیرے دھیرے ختم ہونا چاہیے، ٹھیک. چونکہ پھر رسومات ہیں، پھر ان کے نتیجے میں بدمزگیاں بھی ہوتی ہیں جی اور ہاں. بلا وجہ کے بوجھ بھی ہوتے ہیں، غیر ضروری چیزیں ہیں. تو خاندان میں لوگوں کو چاہیے کہ وہ بڑھیں آگے اور کہیں کہ بھئی یہ سب چیزوں کا نہ دین سے کوئی تعلق ہے، نہ اس میں کوئی معقولیت ہے، ٹھیک. لہٰذا ہم جو ہے وہ ہاں. اب جو بچے کی ولادت ہوگی بچی کی، وہ ہم خود اٹھائیں گے. ہاں ماں باپ ہیں، ہاں. نانا نانی ہیں، جی. وہ اپنی خوشی سے اگر بچی کے لیے تحفہ دیتے ہیں، کچھ پیسے دیتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ ایک الگ بات ہے. ٹھیک. لیکن یہ ہے کہ اس کو میکے بھیج دینا اور اس کے اخراجات وہی اٹھائیں، ہاں. یہ تو ایک ذرا عجیب سی بات معلوم ہوتی ہے. اچھا دین کا تو خیر کوئی تصور ہے بھی نہیں، لیکن ویسے بھی طبیعت کے لحاظ سے ذرا ایک جی آپ نے طبیعت کہا، میں اس کو ذرا سا اور آگے بڑھا دیتا ہوں. یہ مردانہ غیرت کے بھی خلاف ہے ہاں کوئی عجیب سی کہ بات وہ معلوم باپ اخراجات نہیں اٹھا رہا، تو یہ اس کی غیرت کیسے گوارا کر رہی ہے بس عجیب سی کہ رسم وہ ہے. ساس سسر وہ اٹھائیں گے، ایک اور خرچہ ان کے سر پہ لگا دیا گیا، ڈال دیا گیا. یعنی اس سے قطع نظر کہ وہ ہو سکتا ہے کہ ساس سسر یعنی نانا نانی بچے کے جی وہ بہت صاحب حیثیت ہوں، ٹھیک. لیکن بات اصول ضابطے کی ہے، اصول ضابطے کی. کہ بات اصول ضابطے کی ہے کہ جس کی اولاد ہے ذمہ داری اس کی ہے. جی. تو اس کو یہ کہنا چاہیے کہ جو میری حیثیت ہے، استطاعت ہے، میں اس کے مطابق یہ کام کراؤں گا. ہاں. ذاتی طور پہ لڑکی والے بہت صاحب حیثیت ہوں، بہت اعلیٰ بھی کرا سکتے ہوں. جی. تو بہرحال کوئی رسم ایک اگر کوئی اپنی خوشی سے کام کرتا ہے تو دین میں کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن ایک رسم بنا کر اور اس کو پابندی کرنا، تو رسومات کوئی بہت اچھی چیزیں نہیں ہوتی کہ ان کو بہت زیادہ کیا جائے. ایک خوشی کی حد تک اگر چھوٹا موٹا کوئی کرتا ہو تو ٹھیک ہے، لیکن جہاں یہ بوجھ بننا شروع ہو جائیں، بلا وجہ کی کلفت کا اور ایک دوسرے سے ناراضگی کا سبب بنے، تو وہاں ان کی حوصلہ شکنی بہتر ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا ایک سوال یہ آیا ہے غزالہ احسان صاحبہ کا کراچی سے. ان کا ایک ذاتی معاملہ ہے، ایک ذاتی کیس ہے ان کا وراثت کے حوالے سے. وہ یہ فرماتی ہیں کہ وراثت کا معاملہ تو ان کا جو حصہ تھا وراثت میں اس کو بوجو روک دیا گیا. کوئی مسئلہ تھا بعد میں دے دیں گے آپ کو، بھائیوں نے اسے روک دیا ابا کے انتقال کے بعد. پھر ہوا یہ کہ وہ جو حصہ تھا جسے روک دیا گیا تھا وہ انہیں کوئی 9-10 سال کے بعد دیا گیا، یعنی اس کے پیسے دے دیے گئے، یعنی وہ حصہ پراپرٹی کا حصہ تھا. تو اب پراپرٹی کے جو پیسے 10 سال پہلے رکھے گئے تھے وہی پیسے دے دیے گئے بہن کو. تو وہ پراپرٹی جو 5 کروڑ کی تھی اب وہ ہو گئی 10 کروڑ کی، لیکن بھائیوں نے وہی 5 کروڑ کے حساب سے ان کو دے دیے. تو یہ پوچھ رہی ہیں آپ سے کہ کیا یہ خلاف شرع بات نہیں ہے؟ انیف صاحب یہ سوال بڑا اہم ہے اور آج کل یہ سوالات بہت آنے لگے ہیں. اس بارے میں ایک اصول واضح کر دوں، میں بڑا اصولی بات ہے، اس کو سمجھنا چاہیے. شرعی نقطہ نظر سے وراثت میں جو ورثاء ہیں ان کا حصہ ملکیت کے تناسب سے ہوتا ہے. ٹھیک. یعنی ملکیت کے تناسب سے مراد یہ ہے کہ فرض کریں کہ بیٹا ہے، وراثت میں اس کا حصہ بنا 25%، ٹھیک. اور بیٹی کا بنا 12.5%، فرض کر لیتے ہیں. تو وراثت جس وقت بھی تقسیم ہوگی جی.
اس وقت 25% بیٹے کو اور 12.5% بیٹی کو ملے گا۔ ٹھیک ہے۔ تو ایک بات یہ سمجھنی چاہیے، ایک ہوتا ہے وراثت کے اندر وارث کا حصہ ملکیت، وہ تناسب سے فیصدی اعتبار سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک ہوتا ہے کہ تقسیم کرتے وقت ظاہر ہے کہ ایک جائیداد ہے، اس کے اندر 4 ورثاء ہیں، تو وہ جائیداد حصی طور پر فزیکلی ڈسٹریبیوٹ نہیں ہو سکتی، اس کو بیچنا ہی پڑے گا۔ ٹھیک۔ تو جب آپ ڈسٹریبیوشن کرتے ہیں، ڈسٹریبیوشن آف پراپرٹی کرتے ہیں، اس وقت آپ اس کی بعض صورتوں میں ویلیویشن کرتے ہیں۔ جی ہاں۔ آپ نے کہا جی ایک پلاٹ تھا، جی ابا دنیا سے گئے، اب اس کو تقسیم کرنا ہے، ٹھیک۔ تو بھائیوں کے حصے میں 25% آ رہا ہے، ہاں فرض کر لیتے ہیں، بہنوں کے حصے میں 12.5 آ رہا ہے۔ جی۔ اب فرض کر لیں کہ یہ طے ہوا 2015 میں ہوں کہ بھئی یہ ہم پلاٹ بیچتے اور اس میں یہ حصہ آتا ہے، یا ہم پلاٹ نہیں بیچتے، بھائیوں نے کہا اس کی آج ایک قیمت لگاتے ہیں، ہوں جو حصہ بہنوں کا بنتا ہے ہم اپنے پاس سے ان کو دے جی ہاں۔ دیتے ہیں تاکہ ان کا حق ان کو چلا جائے۔ ٹھیک تو یہ کہلائے گی ڈسٹریبیوشن۔ ٹھیک۔ اور اس ڈسٹریبیوشن کا اصول یہ ہے کہ ڈسٹریبیوشن جس وقت کی جاتی ہے اس وقت کی جو حاضر قیمت ہے وہ لینی چاہیے۔ ٹھیک۔ اب اگر 2015 میں انہوں نے حساب لگایا جی اور فرض کریں کہ ایک بہن کے حصے میں 50 لاکھ روپے آئے، ٹھیک۔ 2 بہنیں تھیں، دونوں کے حصے میں 50 لاکھ آ گئے، تو اب ان کو یہ پیسے ان کو دینے ہیں۔ ٹھیک۔ اب ہوتا کیا ہے جو سوال آپ نے کیا ہوں کہ 7 سال گزر کے پیسے نہیں ملے، ٹھیک۔ اب جب کبھی وہ مطالبہ کریں یا کوئی بات نکلے تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم 50 لاکھ دے دیں گے، جی ہاں۔ جبکہ اس پراپرٹی کی قیمت اب اتنی ہو چکی کہ ان کو 50 لاکھ کے بجائے فرض کر لیں 1 کروڑ ملنا چاہیے۔ تو اس صورت میں کیا ان کو 6-7 سال پہلے ڈسٹریبیوشن کی ایک ویلیو کو منجمد کر دینا، فریز کر کے اس کو بعد میں دینا، جی ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ ٹھیک۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا کرنا صرف ایک صورت میں ٹھیک ہے، اچھا۔ اور وہ صورت یہ ہے کہ بہن اپنے بھائیوں کو خود اجازت دے دے ہاں کہ مجھے تمہارے حالات بتائیں، تم مجھے یہ 50 لاکھ روپے 5 سے 6 سال میں ادا کر دو، اچھا۔ پھر تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر یہ طے ہو جائے کہ ہم آپ کو ادا کر رہے ہیں اور غیر معینہ مدت تک وہ دیتے ہی نہ ہو، جی اس صورت میں پھر یہ فیصلہ کالعدم ہوگا، اور جب وہ ادائیگی کریں گے جی ہاں وہ ملکیت کے تناسب سے ان کو ملے گا۔ ٹھیک۔ اب فرض کر لیں کہ ان کی ملکیت کے تناسب سے 12.5% کے لحاظ سے 2015 میں ان کا حصہ بنتا تھا 50 لاکھ، ٹھیک۔ اور تقسیم اس وقت طے ہونے کے باوجود 2022 تک نہیں ہوئی۔ اب 2022 کے آخر میں اگر وہ جا کر ان کو ادا کریں گے تو پھر آج وہ اگر مطالبہ کرتی ہیں کہ آج کی قیمت لگاؤ، اور 12.5% کی آج کی قیمت 50 لاکھ کے بجائے اگر 90 لاکھ ہے تو یہ لوگ 90 لاکھ دینے کے پابند ہوں گے۔ ٹھیک۔ چنانچہ ہمیں چاہیے کہ جتنے بھی ڈسٹریبیوشن کے فیصلے ہوں جی اس کے اندر ایک کلوز لکھنی چاہیے ٹھیک۔ کہ ہم آپس میں یہ طے کر رہے ہیں کہ یہ بھائی اپنی بہنوں کو ان کا مثال کے طور پہ 50 لاکھ حصہ، یا ایک بھائی دوسرے بھائی کو اس کا حصہ دے دے گا، لیکن یہ ادائیگی 1 سال یا 6 مہینے یا 2 سال میں ہوگی، جی اور اگر یہ ادائیگی اس میں نہیں ہوئی تو یہ ہمارا فیصلہ کالعدم، جب بھی ادائیگی ہوگی اس وقت کی مارکیٹ ویلیو لگائی جائے گی۔ بالکل۔ یہ ایک ظلم کا طریقہ ہے کہ آپ کسی کی ویلیو کو لاک کر دیں، فریز جی کر دیں، ہاں اور آپ اس کو آخر میں جا کر جو پیسے پکڑائیں جی وہ اس کی اصل قیمت کے لحاظ سے یا تو آدھے ہو چکے ہوں، ٹھیک۔ یا وہ ایک تہائی سے زیادہ یا 2 تہائی ختم ہو چکے ہوں۔ تو یہ طریقہ غلط ہے اور بالکل نامناسب ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور کس کا حق مارا جا رہا ہے؟ بہنوں کا مارا جاتا ہے، بھائیوں کا مارا جاتا ہے، چھوٹوں کا مارا جاتا ہے۔ جی ہاں تو حق مارنے کا یہ طریقہ ظلم ہے اور اللہ کے یہاں اس کا سوال ہوگا۔ اور اگر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اسمارٹ ہیں یا بہت چالاک جی ہیں، ہاں ہم کسی کی ویلیو کو 5 سال پہلے فریز کر کے اور 5 سال 10 سال میں وہی ادا کریں گے ہم، جی اور ہم کہہ دیں گے کہ جی بھائی یہ تو آپ سے طے ہوا تھا، تو طے ہوا تھا کہ آپ یہ 6 مہینے میں ادا کریں گے۔ جی ہاں چنانچہ میرے پاس اگر یہ مسئلہ آئے تو میں لوگوں کو مشورہ دیتا ہوں جی کہ پہلی بات ہے کہ اس بات کو آپ تحریری طور پہ لکھیں، زبانی کلامی نہ ہو، اور اس کے اندر ڈسٹریبیوشن اگر آپ نے طے کر لی ہے کہ ویلیویشن کرانے کے بعد ہم پیمنٹ کریں گے تو اس کی ایک مدت طے کریں جی ہاں کہ جی یہ ادائیگی ہم 6 مہینے میں یا سال میں کریں گے۔ ٹھیک۔ یا اگر بھائیوں کے حالات اچھے نہیں ہیں یا ایک بھائی کے حالات اچھے نہیں، دوسرا بھائی کہتا ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، تم یہ پیسے مجھے 5 سال میں دے دو، ٹھیک۔ تو کوئی مدت تو طے کریں۔ ٹھیک۔ بعض دفعہ وہ فیصلہ ہوتا ہے 10 15 سال پیسے نہیں دیتے، اور وہ کہہ ہی رہے ہوتے ہیں کہ نہیں پیسے تو آپ کو 1 کروڑ روپے دینا طے ہوئے تھے، میں آپ 1 کروڑ ہی دوں گا آپ کو۔ جی ہاں اب وہ آدمی آ کے کہہ رہا ہوتا ہے جی میں نے 1 کروڑ روپے اس خیال سے لینا طے کر لیے تھے کہ میرے پاس 6 مہینے سال میں آ جائیں گے تو میں کوئی فلیٹ خرید لوں گا۔ اس وقت 10 سال پہلے 1 کروڑ کا بڑا اچھا فلیٹ آتا تھا، اب وہ 2 کروڑ کا بھی نہیں آتا، جی اور اب اگر آج مجھے پیسے دیے جائیں تو سارا نقصان تو میرا ہے،
اور انہوں نے اس کے بدلے میں پراپرٹی کو جو قبضہ کر کے بیٹھے ہیں اس میں ان کے وارے نہیں آ رہے ہیں، تو یہ واضح طور پر ظلم ہے، ٹھیک۔ اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اس کی اجازت دین نہیں دیتا۔ اور یہ تو یعنی ورثہ میں کون ہیں؟ والدہ ہیں، بہن بھائی ہیں، خاص طور پر یہ ان کا حق کیسے مارا جا رہا ہے، اور ان کے ساتھ کوئی چالاکیاں ہوشیاریاں نہیں ہونی چاہیے۔ مفتی صاحب ایک سوال ہے، محمد علی شیخ صاحب ہیں کراچی سے، ایک بڑا سوال ہے اور یہ آپ کا شعبہ خاص طور پر، تو یہ اس سوال کا جواب یعنی آپ سے بہتر کون دے سکتا ہے؟ ان کا سوال یہ ہے، ذرا طویل سوال ہے اور کوئی پڑھے لکھے آدمی یقیناً محسوس ہوتے ہیں کہ مفتی صاحب آج ہمارے ملک میں سود کے خاتمے کی مہم بڑے زور و شور سے چل رہی ہے۔ لگتا ہے ایسا ہے کہ ہم سود سے مکمل جان نہیں چھڑا سکتے۔ ہماری تجارت، خاص طور پر بین الاقوامی تجارت، مقامی تجارت، بینکوں کا نظام، ایل سی کھولنا وغیرہ، ہم سر سے پاؤں تک سود میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ماہانہ منافع، ڈیفنس سیونگ سرٹیفکیٹ پر ماہانہ منافع، یہ سود نہیں ہے تو کیا ہے؟ اب یہ انہوں نے تمہید باندھی، اب سوال یہ رکھا کہ کیا ہمارے پاس کوئی پیرالل یا آلٹرنیٹ طریقہ موجود ہے جو ہمارے نظام معیشت سے سود کو مکمل باہر نکال سکتا ہو؟ منیق صاحب واقعی بڑا اچھا سوال ہے، بڑا اہم سوال ہے، جی اور خاص طور پہ آج کل کا جو خاص ماحول و پس منظر ہے، جی اگر ہم دیکھیں کہ جیسے حالیہ دنوں میں آپ نے سنا ہوگا کہ حکومت پاکستان نے اعلان کیا، جی ہمارے وزیر خزانہ صاحب نے اعلان کیا کہ ہم جو پیلیں واپس لیتے جی ہیں۔ اگر ہم تاریخی طور پہ جائزہ لیں تو پچھلے کوئی 40 سے 50 سال میں ہاں دنیا کے اندر اسلامی ملکوں میں یہ ایک بحث ہے جی کہ ہمارا جو نظام معیشت ہے ہم اس کو سود سے پاک کیسے کریں۔ ٹھیک پاکستان میں اس میں عدالتی کارروائی تک معاملہ چلا گیا ہے، جی۔ عدالت میں کیس چلے ہیں، عدالت نے فیصلے سنائے۔ میں اصل میں چونکہ اس نظام سے میری وابستگی، تو میں سمجھتا ہوں کہ جی جو ان کا سوال ہے وہ دردمندانہ سوال ہے کہ ہم عملی طور پر تو ہر طرف سے گھرے ہوئے ہیں۔ ٹھیک، اچھا ایک آپ کی اجازت سے خواتین و حضرات، ایک تعارف مفتی صاحب کا نہیں ہوتا عام طور پر، میں چاہتا ہوں کہ وہ تعارف بھی آپ کی خدمت میں رکھوں۔ مفتی صاحب نے اپنے شعبے میں ظاہر پی ایچ ڈی بھی ہیں، باکمال آدمی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ اسٹیٹ بینک کا جو شریعہ بورڈ ہے اس کے بھی آپ چیئرمین ہیں۔ ارشاد۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت دنیا میں اگر آپ جائزہ لیں تو شاید ہی دنیا میں کوئی آپ کو ایک ملک ملے، ایک بھی نہیں ہے، جس نے اپنے نظام کو سود سے پاک کیا ہو۔ جی ہاں تو اس وقت یہ ایک بہت بڑا مارکہ ہے، جی ہاں اور مسلمانوں کی من حیث المجموع ایک ذمہ داری ہے۔ ابھی حال میں ہی میری ایک جگہ پہ گفتگو تھی تو میں نے ایک بات عرض کی کہ جب دین کے حوالے سے کوئی بات آتی ہے تو لوگ یہ آپس میں سوچ لیتے ہیں کہ یہ تو مولویوں کا یا دینی طبقہ یا مذہبی طبقے کا کام ہے۔ جی تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن کریم کا پڑھانا یا تفسیر کا پڑھانا یا فقہ سے وابستگی کو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ مذہبی طبقہ یا دین یا مولوی لوگ کریں تو سمجھ میں بھی آتا ہے، جی ہاں لیکن نظام معیشت اور نظام سیاست کو اگر کوئی یہ سمجھے صرف مذہبی طبقے کا کام ہے تو یہ فہم غلط ہے۔ یہ کام اجتماعی ہے ٹھیک اور ہر شخص کی ذمہ داری ہے۔ ریاست کے ہر جگہ پہ بیٹھے ہوئے آدمی سے سوال ہوگا کہ تمہارے یہاں اگر نظام معیشت خراب تھا تو تم نے اس کی کیا کوشش کی۔ سبحان اللہ۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ہمیں احساس ذمہ داری دلوں میں ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ بحث بالکل ختم ہو چکی ہے اور ہونی بھی چاہیے کہ سود، بینک والا سود ہے نہیں ہے، اور سود کی کیا قسمیں، ہم ہیں یا وہ ہیں، یا ماضی میں جو تھا سود وہ اب نہیں ہے۔ یہ سارے مباحث ہمارے یہاں فیڈرل شریعت کورٹ نے اپنے یہاں جوابات دے دیے ہیں۔ پاکستان کی جو شریعت کورٹ میں 3 دفعہ فیصلے ہوئے ہیں، 2 دفعہ وفاقی شرعی عدالت میں، 1 دفعہ شریعت اپیلٹ بینچ میں، ان فیصلوں میں ساری باتیں، سارے پہلوؤں کا تقریباً پچھلے 100 سال میں جتنے بھی سوالات ہیں سب کا جائزہ لیا جا چکا ہے اور یہ طے ہو چکا ہے۔ اصل کام جو کرنے کا ہے وہ جس کی طرف انہوں نے شیخ صاحب نے اشارہ فرمایا کہ ہم اس کے کسی آلٹرنیٹ یا متبادل پر کام شروع کریں۔ ٹھیک آلٹرنیٹ اور متبادل پر جتنی دل جمی کے ساتھ اور اجتماعیت کے ساتھ کام ہونا چاہیے ابھی تک نہیں ہوا ہے۔ دنیا میں ایک اسلامی مالیاتی نظام کا تجربہ شروع ہوا ہے پچھلے 25 سال سے، اور وہ اس میں اسلامی بینک، اسلامی انشورنس کمپنیاں، اسلامک فنڈ قائم ہوئے،
میری بھی وابستگی ان کے ساتھ ہے. یہ ایک تجربے کے طور پہ کام ہوا ہے اور اس میں کافی بہتری اور گنجائش سمجھ میں آتی ہے کہ یہ کام ہو سکتا ہے. اب ہمیں ریاستی سطح پر، عالم اسلام کی سطح پر، اسلامی جو ہماری آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن ہے اس کی سطح پہ، مسلمان ملکوں کی تنظیمی سطح پر یہ کوشش ہونی چاہیے کہ مسلمان اپنے یہاں سے ایک مالیاتی نظام جس کے اندر ایل سی کا کھلنا، ایکسپورٹ امپورٹ، انٹرنیشنل ٹریڈ، لوکل ٹریڈ، ہر چیز کے اندر سود گھسا ہوا ہے، ہر چیز کے اندر آپ کو بینکنگ سسٹم سے مدد لینی پڑتی ہے، حتیٰ کہ اپنا پورے جو ملک کی مانیٹری پالیسی آپ اناؤنس کرتے ہیں اس کا تعلق سود سے ہوتا ہے. ان سب چیزوں سے ہم اپنی جان چھڑا کر اس کی جگہ ایک متبادل بڑا نظام لا کر کیا کھڑا کریں. ٹھیک. اس پر جتنی ریسرچ ہونی چاہیے ابھی اس سے بہت کم ہو رہی ہے. اور البتہ ایک اچھی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آج سے کوئی 25 سال 20 سال پہلے تک یہ چیز سامنے نہیں تھی تو لوگ بہت بڑا سوال اٹھاتے تھے کہ ہم کریں کیا، چلے ہم کل سے سود بند کر دیتے ہیں. لیکن آج ہمارے پاس جواب موجود ہے کہ ہمارے سامنے کچھ تجربے ہوئے ہیں جو کہ کامیاب ہیں، اور اگر ہم ان تجربات کو اپنے سامنے رکھیں اور ملک کے نظام پر کام شروع کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک قلیل مدت میں، وہ ہو سکتا ہے 5 سال ہو سکتا ہے 10 سال ہو سکتا ہے 15 سال ہو، ہم بہت بڑا حصہ جو ہے اپنا وہ اس کو تبدیل کر سکتے ہیں. لیکن ضروری اس میں کیا ہے کہ اجتماعی سطح پہ کام کیا جائے. اب ہوتا کیا ہے کہ کچھ ادارے اگر اپنے طور پہ کام کرتے ہیں، کچھ افراد اپنے طور پہ کام کرتے ہیں، تو آپ تو انیق صاحب واقف ہوں گے ہمارے بہت سارے افراد تو 40 50 سال سے لکھ رہے ہیں. جی ہاں. پاکستان ہندوستان کے اندر چند بڑی قداور شخصیات ہیں جو اسلامی مالیاتی نظام پر وہ 50 سال سے لکھ رہی ہیں. 100 سال 70 80 سال پرانی تحریریں بھی مل جاتی ہیں. لیکن وہ سارا ایک علمی کام ہے. لیکن قانون سازی کون کرے گا؟ جی. عملی طور پہ ادارے بنا کر اس کے اندر نفاذ کیسے ہوگا؟ اس کے اندر جتنا ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. کچھ گروپس کر رہے ہیں، کچھ ادارے قائم ہو رہے ہیں. جتنا حکومتی سطح پر اور ریاستی سطح پر ہونا چاہیے، ہر شخص اپنی ذمہ داری کے احساس کر کے اگر کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ قلیل مدت میں کام ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ 5 سال میں ہو جائے، ہو سکتا ہے 3 سال میں ہو سکتا ہے کہ زیادہ ہو، 10 سال لگے. تو اس وجہ سے ہر جتنی بھی چیزیں انہوں نے ذکر کی انٹرنیشنل ٹریڈ کا متبادل ہو سکتا ہے. اور اس بارے میں ہمیں 2 باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے. ایک تو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ ایک چیز کو خراب قرار دے رہے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں اس کے علاوہ کوئی آپشن میسر نہ ہو. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کام کہیں کہ یہ کام تو خراب ہے اور انسان کے پاس اچھے کام کا کوئی آپشن ہی نہ ہو. اور دوسری بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ دنیا میں یہ جو سودی نظام پر سارا مالیاتی نظام اور سارا ملک کی معیشت چل رہی ہے، یہ کوئی زیادہ سے زیادہ 300 سال پرانا قضیہ ہے. 400-500 سال پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا. ہمارے یہاں مسلمانوں نے ہندوستان میں حکومت کی ہے، خلافت عثمانیہ تھی، بغداد میں، اسپین میں، کہاں مسلمانوں نے کئی 100 سال حکومت کی ہے، پورا نظام معیشت چلایا ہے اس کے اندر. تو وہ سب چیزیں چلی ہیں نا آخر. اور آج دنیا میں لوگ ان چیزوں کو پڑھ رہے ہیں. 300 سال 400 سال 500 سال نظام چلانا کوئی آسان بات تو نہیں ہے. وہ بھی اتنا بڑا نظام کہ دنیا کی بڑی بڑی معیشتیں تھیں، تو آخر وہ کیا کرتے تھے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سمجھنا کہ دنیا میں معیشت چلانے کا طریقہ صرف سودی نظام ہے، یہ بنیادی طور پر جسے ہم کہتے ہیں انٹلیکچوئل بہت بڑی مسٹیک ہے، بہت بڑی غلطی ہے. کام شروع اس پر ہوگا انشاءاللہ. وہ آگے کا مسئلہ. لیکن یہاں جو آپ نے بات فرمائی یہ بہت اہم ہے. اس کے لیے میں صرف یہ عرض کروں گا یہ ایک انٹلیکچوئل ڈیفیسٹ بھی ہے کہ ہم پیرالل یا آلٹرنیٹ، جیسا کہ شیخ صاحب نے فرمایا، ہم نظام کاغذ پر نہیں دے سکے. آپ نے یہی بات فرمائی. میں کہتا ہوں کہ دیا ہے. یعنی پاکستان کے اندر اسلامی نظریاتی کونسل نے اور انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اکنامکس، اسلامی یونیورسٹی والے ہیں اسلام آباد والے، انہوں نے پاکستان سے باہر جو اسلامک ریسرچ اینڈ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے جدہ میں ہے، انہوں نے دنیا میں اس پر کام ہوا ہے. لیکن دیکھیں انیق صاحب، ایک ہوتا ہے تھیوریٹیکل ماڈل کسی کام کے شروع ہونے سے پہلے کا، وہ تو سب نے دے دیا کہ کام ایسے شروع ہوگا. جب کام شروع ہوتا ہے اور عملی مشکلات ہوتی ہیں، اس کو سامنے رکھتے ہوئے پھر مزید آپ تجاویز دیتے ہیں. اس میں اور پورے ملک کا نظام بدلنے میں قانونی ڈھانچہ کیا تبدیل ہوگا، قانونی تبدیلیاں کیا ہوں گی، اس کے ریسرچ ورک اچھا خاصا ہو گیا ہے. لیکن ایک مشترکہ ریسرچ کا کام ہو، یہ مشترکہ نفاذ کا کام ہو. ہمارے یہاں ٹاسک فورس بنتی ہیں، بہت پرانی بنی ہوئی ہیں، اسلامائزیشن آف بینکنگ سسٹم کے اوپر یا اسلامائزیشن آف اکانومی کے اوپر. جو بعض ہمارے گروپ بنے وہ تو 1980 وغیرہ میں بنے، لیکن سفارشات آتی ہیں، ان کے نفاذ اور ان کی تطبیق، قانون سازی ان کے لیے ٹیکس کے حوالے سے، وہ سارے کام جتنی بڑی اجتماعیت اور جتنا بڑا فریم ورک درکار ہے، اس کے مقابلے میں اگر چند افراد یا چند ادارے
کچھ اپنا ایک بڑی محنت کرنے کے بعد اپنی دماغی صلاحیتیں لگا کر ایک نظام دیں اور لوگ اس کو اٹھا کر ایک طرف رکھ دیں، اس کا نفاذ نہ ہو، تو بڑے بڑے لوگوں کی محنتیں بیکار ہیں۔ سبحان اللہ، تو وہ ہمارے یہاں انیس صاحب نہ صرف بینک اسلامی بینکاری، بلکہ اگر ہم دیکھیں کہ پاکستان کے اندر جو بعض بڑے بڑے اکانومسٹ گزرے ہیں جنہوں نے پاکستان کی معیشت کے حوالے سے بعض تجاویز دی تھیں، وہ بھی آج سرد خانے میں پڑی ہیں، جی ہاں، اور ان تجاویز پر عمل کر کے جیسے کہا جاتا ہے کہ 1980-85 میں بعض پاکستان کی ڈیولپمنٹ کی جو تجاویز دی گئیں، اگر ان کے اوپر پاکستان محنت کرتا ٹھیک، تو جس طریقے سے ہمارے پاس جو جنوبی کوریا کے لوگوں نے ان ماڈلز کو اپنایا، 5 سالہ منصوبے وغیرہ، اس کے نتیجے میں ان کے ہاں جو ڈیولپمنٹ اکنامکس کی ہوئی اور امپلائمنٹ آئی اور بہت کچھ ہوا، اس کے مقابلے ہم لوگ کافی پیچھے رہے۔ جی ہاں، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں الحمدللہ جسے ہم کہتے ہیں اسکل سیٹ، ہمارے یہاں صلاحیتوں والے لوگ بہت ہیں ٹھیک، جو کہ نظام بنا سکتے ہیں، دے سکتے ہیں، لیکن ایک شاید مجموعی طور پر جسے ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ایک سیاسی قوت عملی، جی، قوت پولیٹیکل نافذہ، وہ چیزیں شاید ابھی کم ہیں۔ اور جن کے پاس قوت نافذہ ہے، کیا آپ انہیں سنجیدہ سمجھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ان میں سنجیدگی نظر آتی ہے بعض چیزوں میں، ٹھیک ہے، لیکن شاید عزم نہیں ہے۔ اچھا، وہ سوچتے ہیں کہ ہم کریں گے، اچھا چلو ٹھیک ہے یہ بھی کریں گے ہم، لیکن ہم جسے کہتے ہیں نا کہ ایک انسان کے پیچھے ایک وہ ہوتی ہے لگن کہ نہیں مجھے یہ کام اپنا کر کے جانا ہے، اچھا، اور آپ دیکھیں کہ جب لگن کے ساتھ ہمارے یہاں پاکستان، حالانکہ معاشی طور پر اور سیاسی رخ پر پاکستان اور انٹرنیشنلی اگر ہم دیکھیں پچھلے کوئی 30 سال سے پاکستان کافی سخت حالات میں، لیکن جب آپ کو عزم کرتے ہیں ٹھیک ہے، تو ہمارے یہاں بہت ساری ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ عزم کیا حکمران اور نے، اللہ کی چیز ہو مدد گئی، بھی شامل ہو جاتی ہے، پھر اللہ کی مدد بھی شامل۔ مفتی صاحب، کیونکہ آپ کی فیلڈ ہے اور آپ ایک بلند عہدے پر آپ فائز ہیں، آپ یہ فرمائیے کہ 5 سال میں سود سے پاک اکانومی کر دی جائے گی، یہ ہماری ریاست نے یہ طے کیا ہے، تو جو عزم اور حوصلے کی بات جو آپ فرما رہے تھے، تو ایک سوال ذہن میں یہ اٹھتا ہے کہ اگر ہمارے بڑے یہ طے کر لیں کہ ٹھیک ہے 5 سال کام کرنا پڑے گا، آلٹرنیٹ سسٹم لانا پڑے گا، ہر سال 20% سود کا خاتمہ ہو جائے گا ہماری اکانومی میں سے، اگلے سال 40%، اس کے اگلے سال 60%، چوتھے سال 80%، اور 5ویں سال مکمل خاتمہ۔ الحمدللہ کام ہو رہا ہے۔ ابھی کوئی 2-3 برس پہلے تک 14% شیئر تھا ہمارا، یعنی اسلامی بینکاری کا، آج بفضل خدا 21% ہے۔ پوری ہماری جو بینکنگ انڈسٹری ہے اس میں 21% شیئر آنا، یعنی پبلک یہ چاہتی ہے کہ وہ سود سے پاک معیشت اختیار کرے، تو بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر۔ ارشاد۔ دیکھیے انیس صاحب، بات یہ ہے کہ آپ بھی جانتے ہیں اور ہم سب جانتے ہیں کہ کسی ایک فرد کے یا ایک ادارے کے سوچنے سے نہیں ہوتا، جی ہاں، جو ریاستی سطح کے کام ہوتے ہیں اس میں ریاست کو پورا شریک ہونا پڑتا ہے۔ پاکستان کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اسلامی معیشت کے اوپر، اسلامی مالیات، جی ہاں، تکافل، اس پر بہت کام کیا ہے، جی ہاں، پوری زندگی کھپا دی، کچھ لوگ دنیا سے چلے گئے، کچھ۔ تب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک تجربہ جو دنیا میں 25 سال سے چل رہا ہے، اس کے نتائج بھی اچھے ہیں، کیا اس تجربے کو ریاستی سطح پہ اگر ہم اڈاپٹ کریں جی ہاں، تو ہم کیا نہیں کامیاب ہو سکتے؟ تو اس کا جواب ہے بالکل کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ہوں، اگلا سوال ہے کہ کیا ہم 5 سال میں یہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں آج ہم بیٹھ کے یہ سمجھتے ہیں کہ کر سکتے ہیں، جی ہاں، آپ کام شروع کریں، ہو سکتا ہے کہ آپ 3 سال بعد جا کر سمجھیں کہ نہیں ہمیں فلاں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے، ٹھیک، تو 5 کے بجائے 6 ہو جائے۔ ٹھیک، تو کوئی دین نے کوئی تحدید تو نہیں کر دی کہ 5 میں اگر تم نے نہیں کیا تو بس تم دائرہ اسلام سے خارج ہو۔ یہ تو ہم ایک ٹارگٹ اپنا خود رکھتے ہیں نا، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو، جو اللہ نے انسان کو انتظامی صلاحیتیں دی ہیں، اور مینجمنٹ سائنس کے اندر جب ہم چیزیں پڑھتے ہیں تو مینجمنٹ سائنس کا پہلا اصول یہی پڑھایا جاتا ہے کہ جب آپ کو ٹارگٹ سیٹ کریں تو اس کے لیے کوئی تحدید وقت کی ضرور کریں نا، ٹھیک کہ ہے، یہ کام ہم کتنے عرصے میں کریں جی گے۔ ایک ٹائم مینجمنٹ ہوتی ہے، ایک بات اب اگر کریٹیکل آپ- پاتھ ہے، کریٹیکل پاتھ میں آپ یہاں سے چلے ہیں، کب پہنچیں گے یہاں؟ اگر یہی آپ کا ذہن میں نہ ہو کہ جی یہ کام میں 100 سال میں بھی کر لوں گا، جی ہاں، تو اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ اپنا ایک ٹارگٹ ٹائم، ایک ٹائم فریم رکھیں، آپ اس پہ چلیں، جی، اور جب آپ چلتے ہوئے ایک نتیجے پر پہنچتے ہیں اور وہاں جا کر لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی انہوں نے پوری محنت کی ہے، جی ہاں، لیکن 5 سال کے بجائے شاید 7 سال لگ جائیں، جی، تو کوئی بھی صاحب عقل، صاحب بصیرت آدمی کھڑا ہو کر آپ کو
تنقید کا نشانہ نہیں بنائے گا، بلکہ وہ کہے گا کہ نہیں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ٹھیک۔ آپ نے عزم کے ساتھ کام کیا، حوصلہ مندی کے ساتھ کام کیا، لیکن بین الاقوامی حالات یا ملک کے معروضی حالات یا ہمارے جو اندرونی حالات کی وجہ سے آپ اس کو 5 سال میں نہیں کر سکے، کوئی بات نہیں، 7 سال میں کر لیں، 10 سال میں کر لیں۔ لیکن آج ہم کام شروع کرنے سے پہلے اس بحث میں پڑے ہوئے ہیں کہ 5 سال لگیں گے یا 10 سال لگیں گے۔ جی ہاں، تو ہم لوگوں نے تو یہ بات سیکھی کہ کام اسٹارٹ کرتے وقت آپ ایک ٹارگٹ رکھ کے میدان میں اتریں، ٹھیک، اس اور کے اللہ بعد پہ بھروسہ بھروسہ کریں۔ رکھیں، کوشش کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ایک رپورٹ آپ کا ایک ادارہ بھی قائم ہوگا، ایک اس کی جو ہے دیکھ بھال کرے گا، وہ کہے گا کہ جی 5 سال کا ٹارگٹ ہم سمجھتے ہیں کہ جی تھوڑا سخت ہے، آپ اس کو 7 کر دیں۔ ہم کہیں گے کوئی بات نہیں، صحیح۔ جیسے آپ نے کہا 20% ہر سال نہیں ہو سکتا، پہلے 2 سالوں میں تجربہ ہوا کہ جی کوئی بات نہیں تھوڑا آگے، ٹھیک ہے، لیکن آج ہم کام شروع کرنے سے جی ہاں، پہلے ہی ہم یہ بحث میں لگے ہوئے ہیں کہ یہ جی 5 ہاں، سال ہوگا یا 8 سال ہوگا، 10 سال ہوگا، 15 سال۔ جی ہاں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، ہم کافی آگے آ چکے ہیں، دنیا میں بھی کافی تجربات ہو چکے ہیں، بحثیں ہو چکی ہیں، جی ہم ایک ٹاسک فورس آ چکی ہیں، ان کی رپورٹیں آ چکی ہیں، ان کو بیٹھ کر ہمیں طے کریں کہ جی ہم نے 5 سال کا ٹارگٹ سیٹ کیا ہے، ٹھیک، اور اگر ہماری پرفارمنس اچھی رہی ٹھیک ہے، اور 5 سال میں ہم نہیں اچیو کر سکے تو ہم اس کو بڑھا کر 7 بھی ٹھیک کر ہے، دیں گے۔ یا جو کمزوریاں ہیں، جو لیکوناز ہیں، ان کو رفتہ رفتہ ختم کیا جا یہ ہو سکتا سکتا ہے، لیکن آغاز تو کریں۔ پھر اس میں جو اللہ کی تائید اور اللہ کی مدد، آپ نے جو بات فرمائی تھی شروع میں، وہ بنیادی بات کہ سود کا خاتمہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو ایسا ممکن ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے حوالے سے کوئی ایسا نظام نہ دے کہ جو اس کے احکامات کے خلاف جا رہا ہو، کیونکہ اللہ بندے کو بندے سے زیادہ جانتا ہے۔ بالکل ہے، اور دیکھیں 2 باتیں انیس صاحب، اللہ تعالیٰ نے 2 فلسفے قرآن کریم میں بیان فرمائے۔ ایک فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جی ہاں، اللہ تعالیٰ آپ کو کسی ایسے کام کا پابند کرے جو آپ کر نہ سکتے ہوں، جی یہ اللہ کی سنت نہیں ہے۔ جی ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ آپ کی جسے کہتے ہیں کہ کوتاہ نظری ہے کہ آپ کو نظر نہ آ رہا ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ جب اللہ نے آپ کو ایک چیز دی ہے اور کہا ہے کہ سود پر مت جاؤ، تو سود کے علاوہ جو آپشن ہے وہ پریکٹیکل ہے، قابل عمل ہے۔ ہمارا کام ہے کہ ہم اس کو تلاش کریں، اس کی بنیاد پر اپنے نظام معیشت کو استوار کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوات میں تشریف لے جاتے تھے تو منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے گر کی بات بتائی، جو کہ بڑا ایک عام فہم بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، جی ہاں، اگر ان کا نکلنے کا ارادہ ہوتا جی تو تیاری ضرور کرتے۔ ٹھیک، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک اور جگہ سورۃ النجم میں فرما دیا وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ جی ہاں، وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، کہ انسان کو تو اس کی کوشش پر پرکھا اور جانچا جائے گا نا، اور دیکھا جائے گا اس کی کوشش کیسی ہے۔ تو ہم تو اس بات کے پابند ہیں کہ اگر ہم ایک نظام کو بدلنا چاہتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی جگہ اللہ اور اس کے رسول نے جو دوسری چیزیں رکھی ہیں وہ آ سکتی ہیں، تو ہم میدان عمل میں اتریں، اس کو بدلنے کی کوشش کریں، اجتماعی سطح پہ کام کریں، اور عالم اسلام کی سطح پہ، یعنی میں افسوس ہوتا ہے کبھی کبھی کہ عالم اسلام کی سطح پہ 10 باتیں ہو رہی ہیں کہ ہم اپنی ٹریڈ کو بڑھائیں گے، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، جی عالم اسلام کی سطح پہ، ہمارے OIC کی سطح پہ، جی ہاں، اور دوسری جو ہمارے بہت ساری چیزیں بن رہی ہیں ان کی سطح پہ ایک بات یہ بھی تو ہو جی کہ بھئی مسلمانوں کا مسلمان ملک ہیں اور اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان رکھتے ہیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم سال میں 1 دفعہ، سال میں 2 دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ جائیں، مدینہ مکہ جائیں، وہاں حاضری دیں، اور ہمارے حاضری دیں اس منہ کے ساتھ کہ ہم آپ کی خدمت میں رسول اللہ حاضر ہوئے ہیں، یا اللہ تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، لیکن کام ہمارے یہاں یہی چلتا رہے گا۔ تو اس کے بجائے اگر ہم ایک آواز اٹھائیں مجموع الفقہ الاسلامی کی سطح پہ، OIC کی سطح پہ، کہ بھئی ہم ایک کوارڈینیشن گروپ بناتے ہیں کہ دنیا بھر میں جو ایکسپورٹ امپورٹ کے حوالے سے یا مانیٹری سسٹم کے حوالے سے جو نظام ہے اس کی ریپلیسمنٹ عملاً کیا ہو سکتی ہے۔ جی ہاں، تو اگر ہم اجتماعی طور پہ کام آج شروع کریں، جی ہو سکتا ہے کہ ہمارے جیتے جی ہماری نسل نہ دیکھے یہ کام، دوسری دیکھ لے، لیکن جب بلا سے ہم نے نہ دیکھا تو اور دیکھیں گے، فروغ گلشن سوتے ہزار کا موسم، وہ جو فیض صاحب نے کہا تھا۔ تو اپنا کام تو کرنا چاہیے، لیکن میں نے اقبال کا ایک مصرعہ رکھا تھا آپ کے سامنے کہ بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر۔ تو آپ جو بار بار ہم کہہ رہے ہیں نا ہمیں یہ کرنا چاہیے، ہمیں یہ کرنا چاہیے، یہ ہم سے مراد کون ہے؟ ظاہر ہے بڑے ہمارے، ہم تو انیق صاحب ہم سے مراد ہیں جس کے لیے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں اسٹیک ہولڈر، جی اسٹیک ہولڈر، جو ذمہ دار ہیں، ٹھیک، جن سے سوال ہوگا،
جی اس کے اندر بیوروکریسی کے لوگ بھی شامل ہیں، جی ہاں اس کے اندر اسمبلی میں بیٹھے بھی شامل ہیں، اس کے اندر بینک کو چلانے والے بھی شامل ہیں، ٹھیک اس کے اندر اسٹیٹ بینک میں SCCB میں اس کے اندر ہم لوگ بھی شامل ہیں۔ جی ہاں ہم ہر شخص اپنا ایک کردار ادا کرے ٹھیک اس کے اندر۔ کچھ لوگوں کا کردار زیادہ اہم ہے، جی جن ہاں کے ہاتھ میں وہی بات جو ہم کرتے ہیں کہ جن کے پاس جن کو اللہ نے زیادہ طاقت دی ان کی ہاں۔ مشکل سوا ہے۔ جی 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 جہاں جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے، جن کے پاس قوت نافذہ ہے ان سے پوچھا جائے گا۔ پوچھا جائے گا، مفتی بس صاحب آپ نے اس کا کینوس بہت بڑا کیا اور زبردست بات کیا آپ نے امت کی سطح پر، آپ نے OIC کی بات کی، آپ نے دیگر اداروں کی بات کی، آپ نے مجموع الفقہ الاسلامی کی بات کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جو امت کے بڑے ممالک ہیں، ہمارے پاس تو 58 OIC کے ممبرز ہیں، یہ 58 میں سے 8-10 ہی ہیں کہ جو اپنا کوئی کردار ادا کرتے ہیں۔ ان 8-10 ممالک کے اندر، ان کے بڑوں کے اندر، کیا آپ اس قسم کی کوئی فکر، کوئی جرت، کوئی عزم پاتے ہیں؟ انیق صاحب ایسی کوئی چیز ابھی تک سامنے تو نہیں آئی ہمارے، ٹھیک یعنی ہم یہ سب مسلمان ہیں اور ہم تو نیک گمان رکھتے ہیں، جی لیکن ایسی کوئی بڑی چیز سامنے ابھی ہے نہیں، ٹھیک اور اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اب اللہ کا شکر ہے کہ جو ہمارے سامنے بعض حوصلہ افزا چیزیں آتی ہیں سامنے، تو اس کو دیکھتے ہوئے ذرا خوشی ہوتی ہے کہ مسلمانوں میں تھوڑی فکر ہے اور اس اپنی شناخت کے اوپر تھوڑی توجہ دینے لگے ہیں۔ جی بہت ساری خراب چیزیں بھی ہیں لیکن میں پازیٹیو چیزوں کی بات کر رہا ہوں۔ جی تو ایک بجا طور پر بحیثیت ایک امتی کے، ایک مسلمان کے اور ایک عام آدمی کے، میرے دل میں بھی یہ بات آتی ہے کہ کاش کہ ہمارے جو بڑے ہیں، اور یہ بات آپ نے بالکل بجا کہی کہ ہمارے 58 جتنے بھی ممالک ہیں ان میں سے 7 8 10 ہی ہیں ایسے جن کے پاس قوت ہے۔ اگر یہ سب کیا اچھا ہو کہ اگر یہ جمع ہو جائیں، ترکی ہے، سعودی عرب ہے، ملائیشیا ہے، انڈونیشیا ہے، پاکستان، ایران ہے، سوڈان ہے، افریقہ میں ادھر مصر ہے، یہ 10-12 ممالک جمع ہوں اور یہ اپنے فائنینشیل سسٹم کے حوالے سے ایک ایجنڈا طے کریں کہ ہم اپنے اجتماعی ریسرچ کریں گے جی ہاں اور ہم یہ سوچنے کی کوشش کریں گے کہ دنیا میں جو ایک سودی نظام پوری دنیا میں غالب ہے، جی ہاں اس کا کوئی ریپلیسمنٹ، اس کا کوئی آلٹرنیٹ کس طرح سے ڈیولپ کیا جا سکتا ہے، سبحان اور اللہ وہ کیا اقدامات ہیں جو ہمیں کرنے ہیں، کیا سبحان چیزیں اللہ، کرنے کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ اگر ہم آج اس کوشش کو شروع کریں انیف صاحب، تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ سال میں ہمارے پاس نتیجہ ہے، جی لیکن ایک فکر کی بنیاد تو پڑے گی۔ جی بالکل 25 سال 50 سال اگر لگ بھی جائیں تو امت کی زندگی میں 25-50 سال کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں ہوتے، بلکہ ایکسپرٹ کالونیز بنا لی جائیں کہ ہمارے بچے بچیاں اس پر ریسرچ کریں، آپ کی گائیڈ لائنز مہیا ہوں، اور وہ 25-50 سال کے بعد سسٹم سامنے آ رہا ہے جو پیرالل اکنامک سسٹم ہے، جو آج کے سسٹم، آج کی سرمایہ داری، آج کا جو کیپٹلزم ہے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کو جوابات دے رہا ہے، نہ ہی جوابات دے رہا ہے بلکہ اسے شکست دے رہا ہے۔ ہمارے پاس کیا مفتی صاحب، کیونکہ آپ کی فیلڈ ہے، کیا یہ ضروری ہے کہ ہم جو انٹرنیشنل ٹریڈ کریں وہ امریکن ڈالرز میں ہی کریں؟ میں انیف صاحب ایک بات عرض کروں اس میں آپ کی اجازت سے، ارشاد۔ 2 باتیں ہیں جو ہمیں سمجھنی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ جب ہم کسی سسٹم پہ تنقید کریں نا کہ یہ فلاں سسٹم خراب ہے، جی مثلا کیپٹلزم پر بات کریں، سود کے خلاف بات کریں، جی تو ایک حصہ ہوتا ہے تنقید کرنا جو کہ جی اپنی جگہ بڑا ایک حصہ ہے علمی رخ پر، دوسرا بڑا حصہ ہوتا ہے اس کا ایک متبادل دینے کی کوشش جی کرنا۔ ہاں آج کے دور میں صرف تنقید کافی نہیں ہے، جی ہاں متبادل کی کوشش۔ ہمارے یہاں پچھلے 50 سال میں جتنے بھی ہمارے علماء نے، ماہرین معیشت نے جو کام کیا ہے، جی وہ الحمدللہ اتنا قابل قدر کام ہے کہ جس کے ذریعے، جسے ہم کہتے ہیں کھرا کھوٹا، بہت واضح ہو چکا ہے۔ ٹھیک جس کام کی ضرورت ہے جی وہ عملی طور پر اقدامات کرنے کی ہے ٹھیک کہ ہم متبادل پر کام کریں اور ان چیزوں پر جائیں۔ دوسری بات جو آپ نے سوال پوچھا ڈالر کے اندر ٹریڈ ہونے کا، انیق صاحب یہ سوال اکنامک اور جسے میں کہوں کہ فائنینشیل پرسپیکٹو سے زیادہ پولیٹیکل سوال ہے یہ اصل میں، جی ہاں کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ دنیا میں وہ قومیں جو کہ غالب ہیں، جی وہ اپنا غلبہ ہر حال میں رکھنا چاہتی ہیں، جی تو اس کی وجہ سے میں اگر جا کر کسی سے خریداری کرتا ہوں روپے میں اور میں کہتا ہوں کہ آپ سے میں تیل خریدوں گا، میں آپ کو روپے دوں گا، تو وہ اپنے طور پہ سوچتے ہیں کہ جی اگر آپ مجھے روپے دیں گے جی ہاں تو روپیہ تو کبھی نیچے جاتا ہے کبھی اوپر جاتا ہے، تو میں آپ کو جب تیل بیچ رہا ہوں تو مجھے حاصل کیا ہو رہا ہے، جی تو نتیجے میں مجبوراً وہ ڈالر کے ساتھ جاتے ہیں۔ ٹھیک لیکن دنیا میں اب کافی عرصے سے ایک مہم ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ ڈالر سے ہٹ کر بھی کام کیا جائے، جی ہاں جس کی وجہ سے دنیا کے جو بعض ممالک ہیں جیسے کہ روس ہے، چائنا ہے، جو اتنے بڑے بڑے ممالک ہیں طاقتور، یہ اپنی کرنسی میں ٹریڈ کرنے کی کچھ باتیں کر رہے ہیں۔ ٹھیک
میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک چونکہ جو انٹرنیشنل گلوبل جسے ہم کہتے ہیں سطح پر جو مختلف قسم کے داو پیچ ہوتے ہیں جی یہ اس کا حصہ ہے. ٹھیک. تو اب اس کے اندر آنے والے وقتوں میں کیا ہوگا کیسے ہوگا وہ تو ہمیں نہیں معلوم، لیکن ظاہر سی بات ہے یہ کوئی ضروری تھوڑی کہ ڈالر میں ہم ٹریڈ کریں، ہم ڈالر میں بھی کر سکتے ہیں، یورو جی میں بھی کر بالکل. سکتے اس ہیں. کے لیے جو ہمارے OIC کے ممبران ہیں، مسلمان ریاستیں ہیں، وہ ایک جرت کے ساتھ اپنی ایک کرنسی وہ کوائن کریں اور اس میں ٹریڈ کریں. آپ کو نیک صاحب سن کے حیرت تو ہوگی، آپ کے علم میں بھی ہوگا کہ اسلامک ڈیولپمنٹ بینک جو ہے جو کہ OIC کے تحت قائم کیا ہے مسلمانوں نے، جی اس کی اپنی کرنسی ہے جس کا نام دینار اور درہم ہے. جی اور وہ جب اپنے یہاں کوئی ٹرانزیکشن کرتا ہے جی تو اس دینار اور درہم کے اندر ہی کرتا ہے وہ. ٹھیک. یہ الگ بات ہے کہ وہ ابھی حصی طور پہ موجود نہیں ہے، جی ایک سمبولک کرنسی ہے وہ صرف، جی ہاں. لیکن اس نے ایک رکھا ہے کہ جی ہم اس کرنسی میں کریں گے، اور اس کا پھر وہ اناؤنسمنٹ بھی ہوتی ہے اس قدر سونے کے ساتھ اس کا لنکیج ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے جو بڑوں نے OIC جب بنائی تھی اور اس وقت ہم سمجھتے نہیں تھے OIC کی اہمیت، آج بھی ہم بعض دفعہ OIC کے بارے میں اس کے نتائج اس کے نتیجے میں چند بڑی اچھی چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں جی ہاں. انسٹیٹیوشنل لیول پر. اسلامک ڈیولپمنٹ بینک اور بہت سارے ادارے ہیں. اگر ہم مزید ان کو فعال کریں اور OIC کی سطح پر ہی کام شروع کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارا گراؤنڈ ورک ہمیں مل جائے گا. ٹھیک. اور اللہ تعالیٰ ہمارے پاس جسے ہم کہتے ہیں نا دستور میخانہ بدلنے والا کوئی ایک آدمی بھی بھیج دے گا نا امت کی سبحان سطح پر، اللہ سبحان اس کے لیے اللہ. سارا کام ہوا ہوا اس ہوگا. پر کام کرنے کی ضرورت ہے. اور الا یعلم من خلق، وهو اللطیف الخبیر. اللہ اکبر اللہ اکبر. یعنی اللہ ہی کیا نہیں جانے گا، جس نے پیدا کیا تو اللہ کی مدد بھی حاصل ہو جاتی ہے، بس ایک مصمم ارادہ کر لیا جائے. مفتی صاحب یہاں پر وقت ختم ہو رہا ہے، گفتگو اتنی طویل ہوئی ہماری، لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک تھا. میں چاہتا تھا کہ آپ لمبی بات کریں اس پر، کم از کم ایک ویڈیو کوسچن آپ کی خدمت میں. جناب والا. السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ انسان کے گناہ کیا نیکیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ آپ ہمارے لیے بس دعا بھی کریں اور اس کا جواب بھی عنایت کر دیجئے. السلام علیکم مفتی صاحب. سبحان اللہ سبحان اللہ. زبردست سوال. قرآن فرما رہا ہے، ارشاد. انیق صاحب ہمیں قرآن کریم کی ایک آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ گناہ کرتے ہیں اور توبہ کر لیتے ہیں جی ہاں. فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِہِمْ حَسَنَات، اللہ ان کے گناہ کے بدلے میں نیکیاں عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. اس پر علماء نے کافی تفسیر میں گفتگو کی ہے کہ اس کا مفہوم کیا ہے. تو اس کا مفہوم بعض حضرات نے جو لکھا ہے، سادہ مفہوم جو میں عرض کر دیتا ہوں، کہ جب ایک آدمی کوئی گناہ کرتا ہے جی اور پھر بعد میں اللہ سے اس گناہ کی معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کو مٹا کے ہر گناہ کے بدلے میں اس کا معافی مانگنا یعنی استغفار لکھ دیتے ہیں. تو ٹھیک. گویا کہ اس کا گناہ مٹا دیا گیا جی. اور اس کے بدلے میں ایک نیکی لکھ دی گئی. خواہ وہ گناہ اس کی جہالت کی وجہ سے ہوا ہو یا عمدن ہو جو بھی ہو، جب اس نے اللہ سے کہا یا اللہ میرے تو اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے، میرے وہ گناہ معاف کر دے جو چھوٹے بڑے ہیں، میرے وہ گناہ معاف کر دے جو میں نے جان کے کیے بھولے سے کیے. ٹھیک. اور ہمیں حدیث میں ایسی دعائیں سکھائی گئی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ سے دعا میں انسان کہے کہ میرے اگلے گناہ پچھلے گناہ جان کے کیے بھول کے کیے، یاد ہوں یاد نہ ہوں سب معاف کر دیں. تو جب ایک انسان صدق دل سے معافی مانگتا ہے اور بار بار مانگتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو جو انعام دیتے ہیں ایک تفسیر کے مطابق کہ ہر گناہ کے بدلے میں اس کا ایک استغفار لکھ دیتے ہیں. سبحان تو اللہ. گناہ تو مٹ گیا. اب اگر فرض کریں اس نے 1,00,000 گناہ کیے ہیں تو اس کے بدلے میں 1,00,000 استغفار لکھ دے گئے تو اس کی نیکیوں میں اضافہ ہو گیا. سبحان ایک اللہ. تعبیر یہ ہے اس کی. اس وجہ سے ہمارے یہاں علماء تلقین کرتے ہیں کہ استغفار کثرت سے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانا کہ میں 70 دفعہ استغفار کرتا ہوں. اللہ کے نبی جیسی شخصیت بخشا ہے سید الاولین والآخرین. اس وجہ سے ہمیں بھی یہ حکم ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. لیکن وہ تو شکر گزاری کا معاملہ وہ ہے، شکر گزاری کا ہے، لیکن بطور بندہ ہمیں بھی تلقین ہے نا کہ جب نبی ہو کر استغفار کر سکتے ہیں تو ہمیں تو بطور اولا کرنا چاہیے اور کثرت سے کرنا چاہیے. اور اس کے پیش نظر یہ بات بھی ہو کہ یا اللہ جو گناہ ہم کر کے بھول چکے ہیں تو ان کو بھی معاف فرما. تو جب وہ سارے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف کرتے جاتے ہیں اور اس کے بدلے میں نیکی لکھتے جاتے ہیں. تو یبدل اللہ سیئاتہم حسنات کا ایک مفہوم یہ ہے کہ گناہ معاف ہوئے اور اس کے بدلے نیکیاں لکھ دی گئی. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو اپنے اوپر واجب کر لیا ہے. تو وہ گناہ معاف ہو گئے، اس کے بدلے میں نیکی الرحمن. اللہ اکبر. اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، غفور ہے، غفار ہے. اور اللہ ایک بندے کے لیے ویسا ہی ہے جیسا بندہ اس کے بارے میں گمان کرتا ہے. تو ہمیشہ اللہ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے. میں آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار مفتی صاحب، آپ تشریف لائے. وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا.
مفتی ارشاد صاحب کا ایک بار پھر شکریہ، آپ تشریف لائے۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ظالم بادشاہ اور بدکار عالم کو قیامت کے دن سب سے زیادہ سزا ملے گی۔ ظالم بادشاہ اور بدکار عالم کو قیامت کے دن سب سے زیادہ سزا ملے گی۔ خواتین و حضرات، اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار بحروں